السلام علیکم دوستو۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے، لیکن شاید زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک بڑا طبقہ روزے رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات اور ایام کچھ مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا میں گزری قدیم تہذیبوں جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی اور قدیم ہندوستانی تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ لہٰذا روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ روزے کا تصور ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں بھی پہلے سے ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا یہ روزہ بہت طویل ہوتا ہے، یہ سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور تقریباً 25 گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت عبادت گاہ میں گزارتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں اور توریت کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ توریت کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے انتہائی سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی یہ روزہ نہ رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ توریت کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر توریت لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو آپ روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام حوریب نامی پہاڑ کو گئے تو آپ نے بھی 40 دن روزے رکھے۔ انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزے رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں مختلف طریقوں سے روزے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں روزہ رکھا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی ہے۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والے بعد کے ادوار میں روزوں کو خاص اہمیت دیتے اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن آج کل مختلف مسیحی فرقوں میں روزوں کے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اسے فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ اس میں بھی اب روزے کی سخت رسومات باقی نہیں بچیں، مگر تصور روزہ باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈاکس فرقے کا بھی ہے۔ تاہم رومن کیتھولک عیسائیوں میں گڈ فرائیڈے اور ایش وینسڈے کے موقعوں پر روزے رکھنے کا رجحان اب بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب اترے ہوں گے، مگر حقائق وقت کی گرد میں دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم
کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینے کی 11-12 تاریخوں کو ایکادشی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی، دودھ اور پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہوتی، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں خواتین اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں، جبکہ ہندوستان ہی میں پائے جانے والے مذہب جین مت میں روزے کی شرائط بہت سخت ہیں۔ ان کے ہاں 40 دن تک کا روزہ ہوتا ہے۔ گجرات کے علاقے میں جینیوں کی بڑی تعداد بستی ہے اور وہ ہر سال کئی ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام، چاہے وہ پارسی ہوں یا بدھ مت کے ماننے والے، ان سب میں روزوں کا نہ صرف تصور ملتا ہے بلکہ ان مذاہب کی مقدس کتابیں بھی اپنے پیروکاروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتی ہیں۔ لیکن روزوں کا ایسا اہتمام اور پابندی دنیا کی کسی قوم میں نظر نہیں آتی جس طرح مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کو اپنا یہ محبوب عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔